ایک بار پھر دوسری طرف سناٹا چھا گیا۔ یہ بات اگرچہ بہت زیادہ غیر متوقع نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود یہ اطلاع کسی بم کی طرح کلارا کے اعصاب پر گری تھی۔ اس کا بس چلتا تو رینا سالومن کو گولیوں سے چھلنی کر دیتی، لیکن اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ ہم مکمل تاریکی میں تھے اور ہم تک پہنچنے کے لیے اس کے پاس کوئی سرا بھی نہیں تھا۔ تمہیں سانپ کیوں سونگ گیا بوری بلی؟ تہذیب نے زہریلے لہجے میں کہا۔ کیا میں تمہیں یہ بھی بتاؤں کہ تمہارے آدمی مجھے ساحلی تفریح گاہ میں ڈھونڈتے پھر رہے تھے، اور یہ کہ انہوں نے مجھے تلاش کرنے کے لیے اس شخص کا سہارا بھی لیا تھا جو ٹیلی فون کے نزدیک کاؤنٹر پر موجود تھا۔ میں نے واقعی تمہیں سمجھنے میں غلطی کی تھی، کلارا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، لیکن میری درخواست ہے کہ ان مائکرو فلموں کو ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ کیا تم نے مجھے اتنا احمق سمجھ رکھا ہے کلارا؟ وہ فلمیں تو تمہارے خلاف سب سے مضبوط کارڈ ہیں، ہم بلا انہیں کس طرح ضائع کر سکتے ہیں؟ میں خود مختار نہیں ہو رینا، ورنہ میں ابھی معاملے کو ختم کر دیتی، لیکن مشکل یہ ہے کہ مجھے بھی کچھ دوسرے لوگوں سے منظوری لینا پڑتی ہے۔ میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کلارا، ہم نے تمہیں چھیڑنے سے قبل طویل عرصے تمہارا بہت قریب سے جائزہ لیا ہے، تمہارے تمام طریقہ کار ہمارے علم میں ہیں۔ اگر تم کہو تو میں شیگورائے میں تمہارے اڈوں کے بارے میں تفصیلات فراہم کر دوں۔ میں تمہیں یہ بھی بتا سکتی ہوں کہ کہاں سے تمہیں کتنی آمدنی ہوتی ہے۔ میں نے تم سے کہا نا کہ میں اس وقت تمہیں کوئی حتمی جواب نہیں دے سکتی، لیکن میں تمہیں بتا سکتی ہوں کہ آئندہ تمہارا جواب کیا ہوگا۔ تم معمولی رد و قد کے بعد بڑی سے بڑی رقم ادا کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ گی، اور ادائیگی بھی ہمارے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق کرو گی، لیکن اس آڑ میں تم ہم تک پہنچنے کی کوشش کرو گی، اور میں تمہیں پیشگی اطلاع دے رہی ہوں کہ تمہاری یہ کوشش ناکام بنا دی جائے گی۔ تمہارے تمام خدشات غلط ثابت ہوں گے، کلارا نے کہا۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ تمہارا مطالبہ منو ان تسلیم کر لیا جائے۔ تم مجھ پر کوئی احسان نہیں کرو گی، تہذیب زہریلے لہجے میں بولی۔ یہ تو تمہاری مجبوری ہے، کلارا نے تہذیب کے جواب پر کوئی رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے سرسری لہجے میں کہا، لیکن میں تم سے رابطہ کس طرح قائم کروں گی؟ اس کے لیے تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبح 9 بجے کے قریب میں تم سے خود ہی رابطہ کروں گی۔ تہذیب نے گفتگو کر کے ٹرانسمیٹر کا سوئچ آف کر دیا۔ کیا خیال ہے علی؟ میں نے تسلی بخش گفتگو کی ہے نا؟ تم اپنا رول غیر معمولی خوش اسلوبی سے نبھا رہی ہو۔ میں نے تعریفی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اگر تم میں یہ خوبی نہ ہوتی تو تم علی یار خان کی منظور نظر کیوں ہوتی؟ کراؤن نائٹ کلب کے وسیع و عریض احاطے میں سٹیل گرے کلر کی چمچماتی ہوئی مرسیڈیز داخل ہوئی اور پارکنگ لاٹ میں جا کر رک گئی۔ سٹیل گرے کلر کی اس مرسیڈیز سے عمدہ قسم کے سوٹ میں اترنے والا میں خود تھا۔ میرے ہاتھوں کی انگلیوں میں بیش قیمت جواہرات کی انگشتریاں نظر آ رہی تھی۔ میں ایک خاص مقصد کے تحت اس حلیے میں یہاں آیا تھا۔ برڈ نے اس کلب کے بارے میں تفصیلی معلومات مجھے فراہم کر دی تھی۔ یہاں کے دستور کے مطابق جب بھی کوئی اجنبی اور امیر شخص یہاں داخل ہوتا تھا تو اسے یہاں موجود لڑکیاں گھیر لیتی تھی۔ وہ لڑکیاں خاص طور پر اس مقصد کے تحت وہاں ملازم رکھی گئی تھی۔ وہ نہ صرف ہر قسم کی رفاقت کے لیے تیار رہتی تھی، بلکہ ان کی کوشش یہ بھی ہوتی تھی کہ کسی طرح اس شخص کو جوئے خانے میں لے جائیں، جہاں بڑے پیمانے پر جوا ہوا کرتا تھا، اور وہاں سے کسی بھی شخص کا جیت کر نکلنا محال تھا۔ پارکنگ لاٹ سے نکل کر کلب کی عمارت کی طرف بڑھتے وقت مجھے وہ لڑکی نظر آ گئی، انتہائی حسین و جمیل۔ اس لڑکی نے مغربی لباس بڑے سلیقے سے زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کے کسی انداز سے عامیانہ پن ظاہر نہیں ہوتا تھا، اور نہ اس کے بارے میں یہ شبہ کیا جا سکتا تھا کہ وہ خاص اس مقصد کے تحت یہاں ملازم رکھی گئی ہوگی۔ ہائے! نزدیک پہنچنے پر اس نے اپنی مترنم آواز میں کہا، میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ یہاں تنہا آئے ہیں۔ معاف کیجیے گا، میں آپ کو پہچان نہیں سکا۔ میں نے بے رخی سے کہا، کیا ہم پہلے بھی کہیں مل چکے ہیں؟ اوہ معاف کرنا، وہ خجل سی ہو گئی۔ پہلے مجھے اپنا تعارف کرا دینا چاہیے تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، اب کرا دیتی ہوں۔ مجھے فلورا کہتے ہیں اور میں ایک مقامی فرم میں ٹائپسٹ ہوں۔ اچھا، میں نے اسپاٹ لہجے میں کہا، تو میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ یہ بہت مہنگی جگہ ہے، کبھی کبھار دل گھبراتا ہے تو اس طرف نکل آتی ہوں۔ اس نے اداسی سے کہا، وقتی طور پر کسی کی رفاقت میسر آ جاتی ہے تو تھوڑی بہت دیر کے لیے دل بہل جاتا ہے، کبھی کوئی نہیں ملتا تو یوں ہی واپس چلی جاتی ہوں۔ اتنی مہنگی تفریح میں تو مہینے میں ایک بار بھی افورڈ نہیں کر سکتی ہوں۔ میں نے اسے غور سے دیکھا، تو تم نے اس لیے مجھے روکا تھا؟ معلوم نہیں تم میرے بارے میں کیا خیال کرو، لیکن میں نے تو سوچا تھا تم اکیلے ہو، شاید تم بھی میری طرح تنہائی محسوس کر رہے ہوگے، اس لیے تم نے بہت اچھا کیا مائی ڈیئر فلورا۔ میں نے مسکرا کر کہا،
میں بھی کسی کی حسین رفاقت کا متمنی تھا، لیکن میرے ساتھ مشکل یہ ہے کہ میں رفاقت خریدنے کا قائل نہیں ہوں۔ یہ ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کی خرید و فروخت کی جائے، یہ تو باہمی رضامندی کے سودے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی صرف فرض نبھانے کے لیے ساتھ دے تو شدید ذہنی کوفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں بھی ہر کس و ناقص کو اپنا ساتھی نہیں بناتی۔ اگر کوئی دل کو بانٹ جائے تو ٹھیک، ورنہ میں واپس چلی جاتی ہوں۔ گویا آج شام خوش قسمتی میرا مقدر ہے، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ اگر میں کسی اور چیز کی خواہش کرتا تو وہ بالکل تمہاری طرح میری جولی میں آ گرتی۔ اس نے مسکرا کر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ خوش قسمت تو میں ہوں، اس نے بڑی بے باکی سے کہا، ورنہ کہاں میں اور کہاں تم جیسا وجیحہ نوجوان۔ میں زور سے ہنس پڑا۔ تمہاری صحبت میں بڑا پر لطف وقت گزرے گا۔ تم تو گفتگو کے فن میں بھی طاق ہو۔ معلوم نہیں کیوں تم نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا، اس نے شکایتی انداز میں کہا، یوں جیسے مجھ سے شکایت کرنا اس کا حق ہو۔ میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ وہ ہر ایک کو ایسے ہی انداز دکھا کر گھیرتی ہوگی جس طرح اس نے میری تعریف کی تھی، اوروں کی تعریف بھی اسی طرح کرتی ہوگی۔ وہ تو خیر اس بات کے پیسے لیتی تھی، لیکن میں خوب جانتا تھا کہ ہر لڑکی اسی قسم کے نسوانی ہتھیار سے لیس ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کب سنجیدہ ہے اور کب بے وقوف بنا رہی ہے۔ دنیا میں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو اس قسم کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور بزام خود یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ خود صنف نازک کو بے وقوف بنا رہے ہیں، لیکن ایک نہ ایک دن انہیں معلوم ہو ہی جاتا ہے کہ وہ اپنی تمام تر چالاکیوں کے باوجود چوٹ کھا گئے ہیں۔ اس انکشاف کے بعد تھوڑا بہت وقت پچھتاوے میں گزارنے کے بعد وہ اثر نو نکل کھڑے ہوتے ہیں دوبارہ بے وقوف بننے کے لیے۔ میں ان تمام حقائق سے باخبر تھا، لہٰذا یہ کیوں کر ممکن تھا کہ میں دھوکہ کھا جاتا، لیکن میں اس پر ظاہر نہیں کر سکتا تھا کہ میں اس کی اصلیت سے واقف ہوں۔ میں تو یہاں آیا ہی بے وقوف بننے کے لیے تھا، لہٰذا میں نے ایک طویل سانس لی اور مسکرا کر کہا، خاکسار کو ایڈم ڈی فلو کہتے ہیں۔ آپ آسانی کی خاطر مجھے صرف ایڈی کہہ کر بھی مخاطب کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ مسکرائی۔ کیا تم یہاں اکثر آتے رہتے ہو مسٹر ایڈی؟ اس نے سوال کیا، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ میں نے پہلی بار کراؤن نائٹ کلب کے احاطے میں قدم رکھا ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ وہاں آنے جانے والوں سے واقف نہ ہو؟ آخر وہ وہاں مستقل ملازم کی حیثیت سے کام کر رہی تھی۔ نہیں، میں آج پہلی بار یہاں آیا ہوں، میں نے کہا، اور میری خوش قسمتی کہ تم جیسی خوش جمال دوشیزہ رہنمائی کے لیے مل گئی، ورنہ میں تو یہاں کے قوانین سے قطعی لائم ہوں۔ اس اعتبار سے تو واقعی تم خوش قسمت ہو۔ اس نے کمال بے تکلفی سے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، آؤ پہلے ٹکٹ خرید لیں پھر اندر چلیں گے۔ 2 ٹکٹ خریدنے کے بعد میں اس کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ یہ کلب اس اعتبار سے منفرد ہے کہ یہاں ہر قسم کا ماحول میسر آ جاتا ہے۔ اس نے میرے ساتھ اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، تم یہ بتاؤ کہ تمہارا موڈ کیا ہے؟ جی چاہتا ہے کہ پرسکون سے گوشے میں بیٹھ کر تم سے باتیں کرتے ہوئے رات بتا دوں، میں نے بڑے رومانٹک لہجے میں کہا اور وہ ہنس پڑی۔ میں خود بھی ایسے ہی موڈ میں ہوں، تو پھر آؤ لان کی طرف چلتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہاں کوئی لان بھی ہے، اور اگر ہے تو کس قسم کا ہے، لیکن مجھے اس بات پر زیادہ غور نہیں کرنا پڑا۔ چند راہداریوں سے گزرنے کے بعد ایک دروازے سے نکل کر ہم ایک لان میں پہنچ گئے جہاں باقاعدہ میزیں اور کرسیاں بچھی ہوئی تھی۔ اس کشادہ لان کے گرد اونچی دیوار تھی اور دیوار کے ساتھ ساتھ کنج بنے ہوئے تھے جن کے اندر بھی بیٹھنے کا انتظام تھا۔ مزیدار بات یہ تھی کہ وہاں بجلی کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ روشنی کے لیے میز پر 2 خوبصورت ڈیزائن والی لالٹینیں جل رہی تھیں جن کی مدھم روشنی نے ماحول کو کچھ زیادہ ہی رومانٹک بنا دیا تھا۔ کمال ہے بھائی، میں نے واقعی حیران ہوتے ہوئے کہا، یہ تو بالکل ویسا ہی ماحول ہے جس کی مجھے اس وقت خواہش تھی، لیکن یہاں تو چند ہی میزیں آباد نظر آ رہی ہیں۔ یہاں صرف وہی لوگ آتے ہیں جو بہت زیادہ خوش ذوق ہوتے ہیں۔ فلورا نے اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے میرا ہاتھ تھام کر دور افتادہ کنج کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اس لان کا نام گوشہ عافیت ہے اور ایک اسی کی کشش مجھے یہاں کھینچ کر لے آتی ہے۔ وہ میرا ہاتھ تھامے تھامے مجھے ایک کنج تک لائی جس کے برابر والے دونوں کنج غیر آباد نظر آ رہے تھے۔ فلورا کے عزائم اچھے دکھائی نہیں دے رہے تھے، تاہم اب میں یہاں آ گیا تھا تو مجھے بھگتنا ہی تھا۔ کنج میں قدم رکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا خیال تھا کہ کنج کے اندر بھی نشستوں کی ترتیب وہی ہوگی جو باہر ہے، یعنی ایک میز کے گرد 4 کرسیاں، مگر وہاں تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ میز دیوار میں نصب تھی اور اس کے سامنے ایک صوفہ نما نشست جس کے پہلو اور عقب کی دیواریں اتنی اونچی تھی کہ دوسری طرف بیٹھا ہوا آدمی بلکہ جوڑا پوری طرح چھپ کر رہ جائے۔ گویا اگر یہاں بیٹھنا تھا تو اس کے ساتھ ایک ہی نشست پر بیٹھنا پڑتا۔
اور اس کے بعد جو کچھ بھی ہوتا اسے سوچ کر ہی مجھے جرجری سی آ گئی۔ لیکن مشکل یہ تھی کہ میں جو قدم اٹھا چکا تھا اسے واپس بھی نہیں لے سکتا تھا، لہٰذا دل پر جبر کر کے مجھے ایک قدم اور اٹھانا پڑ گیا۔ میرے ہاتھ پر فلورا کے گداز ہاتھ کے دباؤ میں اضافہ ہو گیا تھا۔ بہت عمدہ، میں نے بڑی مشکل سے کہا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس جنجال میں پھنس گیا ہوں۔ مجھے اس سے اس قدر بے باکی کی توقع نہیں تھی۔ تو پھر تم اچانک اتنے بجھے کیوں نظر آنے لگے؟ اس نے میرے کانوں میں سرگوشی کی۔ میں بجھا ہوا؟ میں گھبرائے ہوئے سے انداز میں ہنس پڑا۔ نہیں تو میں تو ذرا بھی نہیں بجھا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ تو پھر مجھ سے کھنچ کیوں رہے ہو؟ اس نے میرے کاندھے سے سر ٹکاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز جذبات سے بوجھل ہو رہی تھی۔ کیا میں اتنی ہی بری ہوں؟ اچانک مجھے خیال آیا کہ میں انتہائی نامناسب رویے کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اگر کوئی لڑکی اس قسم کے رویے کا مظاہرہ کرے اور ساتھ ہی وہ نوجوان اور حسین بھی ہو تو مرد کی عقل پر پتھر پڑ جانے چاہیے۔ میرے رویے کا کھنچاؤ اسے شبے میں ڈال سکتا تھا اور ممکن ہے اس کے بعد مجھے اپنے مقاصد کے حصول میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا۔ میں نے یکلخت اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر اسے خود سے قریب کرنے کی کوشش کی جس کی قطعی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس کے سراپا سے خوشبوؤں کی لپیٹیں اٹھ رہی تھی۔ اس نے بہت عمدہ قسم کا سینٹ لگا رکھا تھا، لیکن اس سے بھی بڑھ کر اس کے جسم اور زلفوں کی مہک تھی۔ یہ تم مجھے کہاں لے آئی فلورا؟ میں نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ضبط کا دامن میرے ہاتھوں سے نہ چھوٹ جائے، کہیں میں بہک نہ جاؤں۔ بہک جاؤ نا، وہ آنکھیں بند کیے کہ بولی۔ کیا بہکنے کے لیے بھی اجازت لینے کی ضرورت ہوتی ہے؟ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس میں ماحول کا بھی تو بہت دخل ہوتا ہے۔ میں ضبط کا آدمی ہوں، ایک بار ضبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ معلوم نہیں تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو، یہ باتیں کرنے کا وقت تو نہیں ہے، وہ کسمسا کر بولی۔ میرے خیال میں یہاں بیٹھ کر تو باتیں نہیں کی جا سکتی، یہاں بڑی گھٹن ہے۔ کسی روز میں اپنے غریب خانے پر تمہاری دعوت کروں گا، اس روز تمہیں میرے بارے میں اندازہ ہوگا، اسی روز تمہیں پتا چلے گا کہ جب میرے ہاتھوں سے ضبط کا دامن چھوٹتا ہے تو کیا قیامت آتی ہے۔ میری مانو تو اس وقت باہر کھلی ہوا میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ فلورا ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم نے سارا موڈ تباہ کر دیا، تنگ کر بولی۔ چلو باہر ہی چلتے ہیں۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کسی بھی قسم کا تساہل نہیں برتا۔ اس کے ساتھ اس کنجے تنہائی میں بیٹھ کر خود پر قابو رکھنا جس قسم کا کڑوا امتحان تھا، اس قسم کی امتحانوں سے میں ہمیشہ بچ نکلنے ہی کی کوشش کرتا تھا۔ ہم ایک بیرونی میز پر آ بیٹھے۔ میں نے 2-3 گہری سانسیں لے کر کھلی فضا سے آکسیجن کی وافر مقدار اپنے پھیپھڑوں میں داخل کی۔ اس سے مجھے اپنی پراگندہ ذہنی ختم کرنے میں بڑی مدد ملی، ورنہ فلورا کے غیر متوقع حملے نے میرے ہوش و حواس تتر بتر کر کے رکھ دیے تھے۔ میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس نے صرف میرے ساتھ ہی اس قسم کی حرکت کی تھی یا یہ اس کا مستقل طریقہ واردات تھا۔ دونوں کے امکانات برابر تھے۔ مرد ذات کو کسی خوبرو لڑکی کی رفاقت میسر آ جائے تو وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، بلکہ لڑکی کا خوبرو ہونا کچھ ایسا زیادہ ضروری بھی نہیں ہے۔ جذبات کی آندھی میں تو بعض اوقات بدی لڑکیاں بھی حسین معلوم ہونے لگتی ہیں۔ ہم کھلے آسمان تلے بچھی ہوئی میز کے گرد لگی کرسیوں پر تو بیٹھ گئے تھے، مگر فلورا کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ میں خوب سمجھتا تھا کہ خواہ اسے واقعی مجھ پر غصہ آ رہا ہو، لیکن وہ زیادہ دیر مجھ سے کھنچی نہیں رہ سکے گی۔ معاملہ اس کی ملازمت کا تھا۔ اسے تنخواہ اس بات کی ملتی تھی کہ نواردوں کو گیر گار کر جوئے کی میز تک پہنچا دیا جائے۔ خود میں یہی مقصد لے کر یہاں وارد ہوا تھا۔ آج تک وہ دوسروں کا شکار کھیلتی چلی آ رہی تھی، مگر آج اس کا سابقہ خود ایک شکاری سے پڑ گیا تھا، ایک ایسے شکاری سے جو خود شکار ہو کر شکار کھیلنے کے لیے آیا تھا۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو گئی ڈیئر فلورا؟ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے رومانٹک لہجے میں کہا، مگر اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش مت کرو، وہ منہ پھلا کر بولی۔ کوئی اور بات کرو۔ اچھا چلو کوئی اور بات کرتے ہیں۔ یہ دیکھو کتنی سیاہ رات ہے اور کلب کے نیون سائن کی جلتی بجھتی روشنیوں کا عکس جب تمہارے حسین چہرے پر پڑتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے پھر تم نے میرے متعلق گفتگو شروع کی۔ اس نے جھنجھلا کر میری بات کاٹ دی۔ اچھا چلو اپنی بات کرتا ہوں۔ میں نے بڑی سعادت مندی سے کہا، مجھے بڑی سخت بھوک لگ رہی ہے، مگر یہاں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے۔ اوہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ فلورا کا رویہ یک بہ یک ہی تبدیل ہو گیا۔ یہاں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جاتی۔ اس نے میز کے نیچے ہاتھ ڈالا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے بوکھلا کر کہا اور وہ ہنس پڑی۔ گھبراؤ مت، میں ویٹرس کو بلانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبا رہی ہوں۔ یہاں گھنٹی کا کیا کام؟
میں نے حیران ہو کر کہا، یہاں تو بجلی ہی نہیں ہے، یہاں سب کچھ مصنوعی ہے۔ یہ چیزیں زمین میں نصب ہیں اور بجلی کے تار زمین کے اندر سے گزارے گئے ہیں۔ جسے کچھ منگوانے کی خواہش ہوتی ہے وہ میز کے نیچے نصب بٹن دبا کر ویٹرس کو طلب کر سکتا ہے۔ میں نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا۔ افریقہ کی ایک پسماندہ ریاست میں اس قسم کی پرتعیش آسائشات مہیا کرنا ایگلز جیسی تنظیم کا ہی حصہ تھا۔ چند ہی لمحوں کے اندر اندر ایک ویٹرس مینیو کارڈ لیے نمودار ہوئی اور ہم دونوں کے سامنے ایک ایک مینیو رکھ کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ کھانے تم اپنی پسند سے منگواؤ گی، میں نے فلورا کی طرف جھک کر کہا۔ اس سلسلے میں مجھ سے کچھ مت پوچھنا۔ فلورا نے مجھ سے بحث نہیں کی اور اپنی مرضی سے آرڈر نوٹ کروا دیا۔ تم مجھے عام لوگوں سے مختلف لگ رہے ہو۔ ویٹرس کے جانے کے بعد فلورا نے مجھ سے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے مجھ پر فدا ہونے کی اداکاری کر رہے ہو۔ خاصا شدید حملہ تھا۔ میری طبیعت صاف ہو گئی اور مجھے سنبھل کر بیٹھ جانا پڑا، لیکن اگر جواب میں اپنی صفائی پیش کرنے بیٹھ جاتا تو مجھ سے بڑا احمق کوئی اور نہ ہوتا۔ تم بھی مجھے دوسری لڑکیوں سے مختلف لگی ہو، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ایسا لگتا ہے جیسے دل و جان سے مجھ پر فدا ہو گئی ہو۔ فلورا کو اس قسم کے جواب کی توقع نہیں تھی، لہٰذا وہ بری طرح گڑبڑا گئی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، یعنی تم دل و جان سے مجھ پر فدا نہیں ہوئی، گویا تم بھی اداکاری کر رہی ہو۔ میرا لہجہ بدستور طنزیہ تھا۔ میری بات چھوڑو، اس نے سنبھالا لیتے ہوئے کہا۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ اس قسم کے مہنگے کلب کو افورڈ کرنے کے لیے مجھے دوسروں کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور یہ بڑی واضح بات ہے کہ دوسرا شخص اگر مجھ پر کچھ خرچ کرے گا اپنی رقم کو زیادہ سے زیادہ کارآمد بنانے کی کوشش کرے گا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میرے ساتھ آنے والے کسی شخص نے فلور شو دیکھنے کی خواہش ظاہر نہ کی ہو۔ سب کو کسی پرسکون گوشے کی تلاش ہوتی ہے۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں رفاقتیں خریدنے کا قائل نہیں ہوں۔ میں سمجھا تھا تم دوسری لڑکیوں سے قدرے مختلف ثابت ہوگی، مگر تم بھی ویسی ہی ثابت ہوئی۔ اگر میں ایسی ہی رفاقت کا متلاشی ہوتا تو میرے گرد حسین و جمیل لڑکیوں کا ایک غول ہوتا اور سب کی سب مجھ پر فدا ہو رہی ہوتی۔ دولت اتنی ہی بری چیز ہے فلورا۔ آدمی اگر دولت مند ہو تو اس کے لیے بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ یہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتا کہ کون اس کی ذات سے مخلص ہے اور کس کی نظر اس کی دولت پر ہے۔ میرا خیال ہے جب آدمی کے پاس دولت آتی ہے تو وہ مخلص دوستوں کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ مجھے اپنے رویے پر افسوس ہے ایڈی ڈیئر، فلورا نے بڑی اپنائیت سے کہا۔ میں تمہارا کرب محسوس کر سکتی ہوں، لیکن میں خود کو بے قصور سمجھتی ہوں۔ میرا قصور اگر ہے تو صرف اتنا کہ مجھے اچھی جگہوں پر آنے جانے کا شوق ہے، جس کی وجہ سے مجھے غیر اخلاقی حرکات میں ملوث ہونا پڑتا ہے۔ جس طرح مال و متاع مسئلہ ہے، اسی طرح حسن بھی ایک وبال ہے۔ ہر شخص ہمدردی کا لبادہ اوڑھ کر چلا آتا ہے۔ مجھے بتاؤ میں کیسے طے کروں کہ کون میرے لیے مخلص ہے؟ میں سمجھتا ہوں میں نے ہمدردی کا مظاہرہ کیا، تمہارے ساتھ بھی وہی مسئلہ ہے، لیکن اصل چیز ذہنی ہم آہنگی ہے۔ لوگ میری ہاں میں ہاں تو ملاتے ہیں، مگر ان کا عمل ان کے قول کی نفی کرتا ہے۔ میں کسی بھی بحث میں نہیں پڑنا چاہتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اس یکسانیت سے اکتا چکا ہوں۔ شاید زندگی کے معاملات سے اکتا کر آج پہلی بار اس طرف نکل آیا تھا۔ ویٹرس کھانا لے آئی تھی اور میز پر چن رہی تھی۔ اس دوران مکمل خاموشی رہی۔ غالباً فلورا ایک مشکل شکار سے نبرد آزما ہونے کے لیے حملے کے کسی نئے زاویے پر غور کر رہی تھی۔ تم نے اپنے بارے میں کچھ بتایا نہیں۔ ویٹرس کھانا لگا کر چلی گئی تو فلورا نے مجھ سے کہا، تم نے اس کا موقع ہی کب دیا؟ میں نے مسکرا کر کہا، اور ویسے بھی میرے پاس بتانے کو کچھ زیادہ نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹا سا کاروباری آدمی ہوں۔ امپورٹ کے کاروبار سے اتنی آمدنی ہو جاتی ہے کہ دال روٹی چلتی رہے۔ واہ، فلورا ہنس پڑی۔ کسر نفسی ہو تو ایسی، جتنی رقم تم میرے سامنے خرچ کر چکے ہو، صرف اس سے ایک پورا گھرانہ اپنے مہینے بھر کے اخراجات پورے کر سکتا ہے۔ اسے میں کسر نفسی نہیں کہتا، اس لیے کہ میں ہمیشہ اپنا موازنہ اپنے سے بڑے لوگوں سے کرتا ہوں۔ ان کے مقابلے میں میں واقعی اتنا ہی غریب ہوں۔ میں ہمیشہ امراء کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس سے آدمی کی حیثیت اور مرتبے میں اضافہ ہوتا ہے۔ آدمی جتنی زیادہ فضول خرچی کرتا ہے، اتنا ہی معاشرے میں اس کے وقار اور مرتبے میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنی موجودہ روش پر چلتے رہو گے تو واقعی غریب ہو جاؤ گے۔ فلورا نے کہا، امارت ہو تو پوری طرح ہو، غربت ہو تو پیٹ بھر کے ہو۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، مجھے درمیان میں مولک رہنا پسند نہیں ہے۔ عجیب آدمی ہو، لوگ تو دولت حاصل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اور تم اتنی بے پرواہی سے بات کر رہے ہو۔ میں بھی دولت کے حصول کا کوئی موقع گنوانے کا قائل نہیں ہوں، خواہ اس میں کتنا ہی بڑا خطرہ کیوں نہ مول لینا پڑے۔ میں فلورا کو موقع دے رہا تھا کہ وہ مجھے جوا کھیلنے کی ترغیب دے،
یوں تو یہ کام میں خود بھی کر سکتا تھا، لیکن میرے جو عزائم تھے ان کے لیے ضروری تھا کہ کسی کو یہ شبہ نہ ہونے پائے کہ میں خود سے وہاں آیا ہوں۔ ان لوگوں کو یہ تاثر دینا ضروری تھا کہ مجھے وہاں گھیر کر لایا گیا ہے۔ تمہاری باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ موقع ملنے پر تم جوا کھیلنے سے بھی دریغ نہیں کرو گے، فلورا نے کہا اور میں ہنس پڑا۔ دریغ نہ کرنے کی بھی خوب رہی۔ ارے میں تو اکثر و بیشتر کھیلتا رہتا ہوں، لیکن چھوٹا موٹا کھیل مجھے سخت ناپسند ہے۔